متاخرین کی جو احادیث ہیں، جو کتب ہیں، وہ متقدمین کی کتب احادیث سے وہ افضل نہیں ہو سکتی ہیں، نہ اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ علامہ ابن امیر الحاج نے شرح التحریر میں لکھا کہ امر خاص طور سے قابل تنبیہ ہے کہ اگر بطور تنزل صحیح بخاری و مسلم کی صحیحیت کو، مطلب صحیح ہونے کو دوسری تمام کتب حدیث پر مان بھی لیں تو یہ بانسبت بعد کی کتابوں کے ہوگی، نہ بانسبت ان ائمہ مجتہدین متبوعین کی مرویات کے بھی جو ان دونوں سے پہلے ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ جو کہتے ہیں کہ صحیح ترین کتب ہے اور بخاری شریف جو ہے وہ افضل ترین ہے، ہم دیگر کو نہیں مانیں گے، تو بھائی یہ دیگر سے مراد امام بخاری کے عہد کی کتب ہوں گی یا ان کے بعد کی ہوں گی، لیکن اس سے پہلے کی جو موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، کتاب الاثار ہے، اب مختلف مطلب بہت بڑی تعداد میں جو ہے احادیث جو ہیں آپ کے شیوخ اور آپ سے پہلے کے جو بزرگ اور اکابر حضرات تھے، محدثین تھے، انہوں نے جمع کیا تھا، ان پر جو ہے افضلیت بخاری شریف کی نہیں ہوگی، کیونکہ بخاری شریف کی وہ وہی بنیاد ہے، وہی ماخذ ہے، وہی سب کتب، افضلیت کیسے ثابت ہوگی؟ یہاں پر یہ بات یہ کہی جا رہی ہے۔ ہاں بعد کی جو کتب ہے ان پر جو ہے افضلیت بخاری شریف کی وہ واضح ہے۔ یہ بات اگرچہ ظاہر ہے مگر پھر بھی بعض لوگوں سے مخفی ہے یا اس کو دانستہ مخفی رکھ کر عوام کو مغالطہ دیا جاتا ہے۔ مطلب علماء اس بات کو جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اہل حدیث کے بھی بڑے بڑے علماء اس بات کو وہ باخبر ہوں گے۔ نواب صدیق حسن وغیرہ کی کتاب پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو، وہ تو اہل حدیثی کے اکابر بزرگوں میں، لیکن ان کی باتیں بھی جو ہے نپی تلی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس درجے کے جو لوگ ہوں گے وہ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن عوام کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی دیکھیے بخاری شریف سب سے بڑی کتاب ہے حدیث کی، اس میں یہ حدیث ہے نا، اور آپ دوسری حدیث کو تو ہم نہیں مانیں گے، بخاری سے دکھائیے۔ تو یہ کیسے ہوگا بھائی؟ بخاری شریف سے امام بخاری نے جو ہے اپنے مسلک کے